وعلیکم السلام. اور کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جناب. سر ایک چھوٹا سا سوال تھا. تو جی جی. سر یہ سوال تھا کہ کئی آدمی سے جب ہم بولتے ہیں کہ یہ پیر ولی پہ نہیں جائیں تو بہتر ہے، لیکن وہ بولتے امام کی حدیث بتائیں جو امام نے روکا ہو. صوفیوں کا جو صوفی کی تعظیم کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن ہے نا. حدیث نہیں دے، میں نے بہت دفعہ دکھایا. دکھا دوں ایک دفعہ. نہیں ہم نے تو نہیں دیکھا. جی دکھا دے تو بہتر ہوگا. بہتر ہوگا یا وہی ہے کہ طریقہ ہے، اس طرح نہیں کہ وہ بھی اچھا ہے یہ بہتر ہے. ہاں چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بھائی. دوسرا سوال بول دوں؟ نہیں ایک دفعہ تو ایک سوال کا جواب لے لو نا، پھر دوسرا سوال کریں. کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل، یہ جلد نمبر 12 ہے، چاپ 1991 میں مؤسسہ آل البیت علیہ السلام میں چھپی ہے. صفحہ نمبر ہے 323، حدیث نمبر ہے 15. پھر صحیح حدیث میں احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی روایت کرتے ہیں حضرت امام رضا علیہ السلام سے. میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف. کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص شیعہ تھا، وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں آیا اور کہا کہ ہمارے زمان میں ایک ایسا قوم پیدا ہوا ہے جس کو صوفیہ کہا جاتا ہے، آپ کا کیا فرمان ہے صوفیہ کے متعلق؟ قال انہم اعداؤنا، یہ ہمارے دشمن ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں. فمن مال فیہم فہو منہم، جو صوفیہ کی طرف، جن کو آپ لوگ اولیاء بولتے ہو، قلندر ہے پتہ نہیں کیا کیا، ان کی طرف محبت کرے، ان کا احترام کرے، ان کی طرف رجحان رکھے، وہ ہمارے دشمنوں میں سے. وَيُحْشَرُ مَعَهُمْ، اور ان کی ساتھ ہمارے دشمنوں کے ساتھ، شمر کے ساتھ، قاتل زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ، شمر کے ساتھ، یزید کے ساتھ محشور ہو. وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَدَّعُونَ حُبَّنَا، ہمارے بعد ایک ایسے اقوام آئیں گے جو ہماری محبت کا دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم تو شیعہ ہیں جی، پکے شیعہ، عزادار ہیں جی، ہم عزادار ہیں، ہم شیعہ ہیں، ذاکر ہیں. اچھا. وَيَمِيلُونَ إِلَيْهِمْ، لیکن یہ صوفیہ کی طرف رجحان رکھتے ہیں. وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِمْ، اور صوفیہ کا ان کا نقل بھی اتارتے ہیں. صوفیہ کا ٹوپی بھی صوفیہ والے لگاؤ بھائی، ادائے بھی ان کی طرح اشعار پڑھو، ٹھیک ہے نا. وَيُلَقِّبُونَ أَنفُسَهُمْ، اپنے لیے القاب بھی رکھتے ہیں. وَيُعَوِّلُونَ أَقْوَالَهُمْ، اور صوفیہ کی کفرانہ باتیں، کفرانہ کردار کو وہ تعویل کرتے ہیں. ہاں اس کا مراد کچھ اور تھا، اس کا مراد کچھ اور تھا، تعویل کرتے ہیں ان کے اقوال کا. اچھا. الا فمن مال الیہم فلیس منا، اچھی طرح سے جان لو جو صوفیہ کی طرف رجحان رکھے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. وانا منہم برا، اور میں ان سے بری ہوں. وانا منہم برا، اور ہم اہل بیت علیہ السلام اس سے بیزار ہیں. ومن انکرہم ورد علیہم کان کمن جاہد الکفار بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور جو صوفیہ پہ انکار کرے، صوفیہ کو رد کرے، اس کی فضیلت اتنی ہے، اس طرح ہے جیسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان معرکہ، میدان جہاد میں شریک ہے، تلوار ہاتھ میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے پیغمبر کا دفاع کر رہا ہے، اسلام کا دفاع کر رہا ہے. اس کا اتنی فضیلت ہے. جو صوفیہ کو لعنت کرے، صوفیہ سے دوری اختیار کرے، صوفیہ پہ رد کرے کہ میں نہیں مانتا ان کو. سمجھ میں آئی؟ اب صحیح ہے؟ صحیح بہتر. صحیح بہتر. یہ جو سر سید ہوتے ہیں، جو سید کہلاتے ہیں یا سید ہوتے ہیں، ایک نقلی ہوتے ہیں، ایک اصلی ہوتے ہیں، صحیح ہے. تو کئی ہمارے شیعہ جہاں ایسے لوگ وہ پیر پہ ہاتھ رکھ کے بعد میں اسے ملتے ہیں، یہ بہتر ہے سر؟ بہت غلط کام ہے جو کہ پیر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے، بہت ہی غلط کام ہے، بہت ہی غلط کام. ہاتھ ملاؤ ان سے، گلے لگاؤ، ٹھیک ہے نا. ہاتھ ملاؤ، گلے لگاؤ، پیر پہ ہاتھ رکھنا یہ نہ کوئی سنت ہے. اپنے آپ کو تذلیل کرنا یہ شدید حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے، دیکھو حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا. میں آپ کو دکھاؤں. چاہے وہ امام ایک منٹ کسی کے بھی نسل سے ہو، اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کے آگے جھکنا، ان کے آگے وہ سجدہ کرنا انہوں نے منع کیا. اچھا ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں.
ایک میں کتاب لے کے آتا ہوں، کتاب لاؤں؟ اجازت دیں گے بھائی؟ ایک منٹ، ہاں بہت مہربانی، آپ کو لے کے آتا ہوں۔ یہ دیکھو بھائی، یہ کتاب ہے کتاب الفروع من الکافی۔ اگر کوئی واقعاً سید ہے، واقعاً سید ہے، بزرگ ہے، حقیقی سید ہے، تو اس کا ہاتھ چومنا یہ مستحب ہے۔ اس کا اگر کوئی واقعاً سید ہے، ٹھیک ہے نا، ہاتھ چومنا، ہاتھ میں لا کر اس کا ہاتھ چومنا، جیسے عالم کا ایک انسان کرتا ہے، عالم کا بھی اگر ہے، اگر کوئی حقیقی سید ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حقیقی سید آپ کو کہاں سے ملے گا جو 100% آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعاً سید ہے؟ یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی، الجزء الخامس، چاپ دار الکتب الاسلامیہ۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں، کتاب الجہاد میں یہاں پر یہ حدیث ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان اللہ عز وجل فوض الی المؤمن امورہ کلہا، اللہ تعالیٰ نے مومن کو اس کی زندگی کا اختیار دیا ہے۔ بھائی پیسے تم نے کہاں خرچ کرنے تمہاری مرضی، حلال میں خرچ کرو بھائی، جس حلال میں خرچ کرنا خرچ کرو۔ کہاں رہنا چاہتے ہو، سندھ میں رہنا چاہتے ہو، پنجاب میں رہنا چاہتے ہو، امریکہ جا کے ویزا ملتا ہے رہنا، وہ تمہاری مرضی، جدھر جو مرضی کرنا چاہو، حلال جس میں حلال جس طرح کرنا ہے کرو، سب کا اللہ نے اختیار دیا ہے۔ وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَن يَكُونَ ذَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے مومن کو یہ اجازت نہیں دیا کہ وہ ذلیل ہو، ذلیل ہونے کا اختیار نہیں دیا ہے۔ ملاحظہ کریں اگلا حدیث جو ہے اس میں یہ ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی المؤمن کل شیء الا اذلال نفسه، اللہ تعالیٰ نے مومن کو ہر چیز کا اختیار دیا ہے مگر اپنے آپ کو ذلیل کرنے کا اختیار نہیں دیا۔ آپ کو حق نہیں ہے کسی کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے نا، یہ ذلت ہے کہ آپ کسی کے پیر پہ ٹچ کرتے ہیں، نہیں۔ اگر کوئی حقیقی سید ہے، واقعاً یہ جو سید کے احکام ہے واقعی سید کے لیے، منسوب الی السیادہ کے لیے نہیں ہے، جس کے پاس شجرہ ہے۔ دیکھیں پرانے زمانے میں حقیقی سید ہوتے تھے، پرانے زمانے میں جو واقعاً اس کو پتہ ہی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو پوتا ہے، بھتیجا ہے، فرض کرنا۔ ہمارے زمانے میں تو سیادت کا ادعا کر رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہو، صحیح تو ہو سکتا ہے نہ ہو، مجھے تو یقین نہیں ہے کہ فلان شخص سید ہے۔ میں میرا دوست ہے، میں نے پیار کرتا ہوں، احترام بھی کرتا ہوں، کیسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صرف ایک شجرہ ہونے سے، شجرہ $5 میں بنتے تھے پرانے زمانے، $2 میں بنتے تھے۔ شجرہ نسب جو ہے نا، یہ بارگاہوں میں صوفیوں کے درباروں میں جاتے تھے، وہ تھوڑی سے پیسے دے کے وہ آپ کے ہر جگہ ہندو پاک میں بنتے تھے، اور سامرا میں، کربلا میں، نجف میں لوگ جا کے لے کے آتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہ ہر شخص جو کہتا کہ میں سید ہوں، واقعاً وہ سید ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے سید ہو سکتا ہے نہ ہو، ٹھیک ہے نا، مجھے نہیں معلوم۔ حقیقی سید کا پتہ چل جائے گا جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے۔ کوئی حقیقی اگر سید ہے تو اس کا ہاتھ چومنا یہ مستحب ہے، جیسے عالم کا ہاتھ چومنا۔ حقیقی سید ہے تو اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جیسے مومن کی طرف چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ سب احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ میں آپ کو صحیح دین بتا رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کا، چاہے آپ مانو نہ مانو۔